قرآن مجید کا کچھ حصہ نازل ہوا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے، اور کچھ حصہ نازل ہوا جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ مکہ میں ماحول مختلف تھا تو قرآن مجید کا جو سبجیکٹ تھا وہ بھی مختلف تھا، اور مدینہ میں اسلام کو کافی تقویت آ رہی تھی۔ پھر بہت ساری عملی زندگی کی چیزوں کے بارے میں حتمی فیصلہ رہنمائی دینا تھی، تو پھر اس کے سبجیکٹ اور چیزیں مختلف ہیں۔ مکی صورتیں جتنے بھی ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن نے عقیدے کی اصلاح کے اوپر توجہ مرکوز رکھی ہے۔ آئیڈیالوجی، عقیدہ، فکر، سوچ، تھاٹس، کیونکہ قریش مکہ میں اور کفار مکہ میں جو عقیدے کی خرابیاں تھیں تو وہیں سے ساری اصلاح اور تبلیغ کا آغاز ہوا۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ یاسین، یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے بنیادی طور پر 3 سبجیکٹ ایسے ہیں عقیدے کے جس کو فوکس کیا ہے۔ نمبر 1، عقیدہ توحید کا ذکر ہے کثرت کے ساتھ، کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، وہ وحدہ لا شریک، وہ ہے، سب کچھ اس کی طاقت اور قدرت میں، سورج، چاند، ستارے، انسان، زمین، آسمان، سب کچھ اسی نے پیدا فرمایا ہے اور اسی کی بنائی ہوئی تدبیر کے مطابق چل رہا ہے اور اسی کے حکم کا تابع ہے۔ عقیدہ توحید کے باب میں۔ پھر عقیدہ رسالت، کفار اور مشرکین مکہ ان کی دوسری خرابی عقیدہ رسالت کے باب میں بھی تھی کہ اچھا انسانوں میں سے ہی کوئی ہم پر کیسے رسول ہو گیا؟ اللہ نے رسول بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دے، تو ہم میں سے، انسانوں میں سے ایک جو ہمیں بظاہر بشریت کا پیکر ہی نظر آتا ہے، انہی کوئی رسول نبی بنا دیا، کیسے؟ اس کو قرآن مجید نے فوکس کیا۔ اور تیسرا عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کے باب میں بہت ساری گمراہی تھی جو کفار مکہ کے اندر پھیلی ہوئی تھی۔ مرنا تو ہر ایک کو آنکھ سے نظر آتا ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ موت حق ہے، موت آئے گی، یہ تو ہر ایک کو نظر آ رہا ہے، ہر آنکھ دیکھتی ہے، اس کا انکار نہیں کرتے۔ انکار شروع ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد کی زندگی کیا ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ کفار مکہ اس میں تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی برزخ نہیں، کوئی حشر نہیں، کوئی میزان نہیں، کوئی جنت اور دوزخ نہیں اور کچھ نہیں۔ تو قرآن مجید نے اس سورہ مبارکہ کے اندر عقیدہ آخرت کو مدار بناتے ہوئے بہت ساری رہنمائی دی ہے اور بہت سارے سوالات پوچھے ہیں کہ کیا وہ رب جس نے سوکھی لکڑی میں سے، جس نے سرسبز لکڑی میں سے تمہیں آگ عطا کی ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس سبز لکڑی کو خشکی میں بدل کر پھر اس میں سے آگ نکالتا ہے؟ تو وہ رب جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا کہ جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا، نام و نشان ہی نہیں تھا، تو وہ دوسری بار تمہیں دوبارہ اپنے سامنے زندہ کر کے کھڑا کرنے پر قدرت کیوں نہیں رکھتا؟ تو ایسے بہت سارے سوالات ہوئے۔ تو اسلام کے یہ بنیادی عقیدے ہیں 3، توحید، رسالت اور آخرت، اور ان تینوں کے بارے میں قرآن مجید نے بہت ٹھوس اور واضح دلائل کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کے اندر فوکس کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ قرآن کا دل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے انسان کا ایک دل ہوتا ہے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا بھی ایک دل بنایا ہے، اور وہ سورہ یاسین ہے۔ اس لیے اس کی تلاوت، اس کی فضیلت، اس میں اجر اور ثواب اور جتنی باتیں، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر سکرات کے عالم میں کوئی شخص ہو اور روح نکلنے میں تکلیف محسوس ہو رہی ہو تو اس سورہ یاسین کو اس پر پڑھو، یہ فیصلہ کن ہے۔ تو اس کی جتنی برکتیں ہیں وہ اس وجہ سے کہ عقیدے کے 3 ہی بنیادی ستون ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اور ان تینوں کا بیان اس سورہ مبارکہ کے اندر بہت دلائل اور براہین کے ساتھ آیا ہے۔ اب یہاں شروع میں ہی، اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ انہیں اس بستی والوں کا ذکر سنائیں کہ جن کی طرف ہم نے پے در پے 3 رسول بھیجے. پہلے 2 رسول بھیجے، انہوں نے انکار کر دیا، ٹھکرا دیا. پھر ہم نے تیسرا رسول بھیجا تو تیسرے رسول کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا. اس بستی کا ذکر جس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، اس سے مفسرین کرام نے کثرت رائے کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ وہ انطاکیہ ہے، انطاکیہ بستی ہے. تو وہاں پر یہ اس کا واقعہ ہے. اور یہ جو ذکر ہے جس میں یہ کہ کن کی طرف 3 رسول بھیجے گئے، جس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد یہ دونوں آراء پائی جاتی ہیں کہ یہ جو بستی ہے یہ کون سی بستی ہے اور یہ لوگ ان کا زمانہ کون سا تھا. تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے جیسا کہ اکثر ائمہ کی رائے ہے، تو پھر یہ جو اللہ نے بھیجے یہ رسول تھے، رسول اور نبی تھے، اللہ نے بھیجے 3. اور اگر یہ واقعہ اور اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے، جیسا کہ انطاکیہ کے اندر، روم کے اندر، قسطنطنیہ کے اندر نصارہ کی کثرت ہو گئی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کثرت سے ان علاقوں میں ہوئے، تو اگر یہ بعد کا واقعہ ہے تو پھر اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، کیونکہ قرآن نے صرف رسول کا لفظ استعمال کیا. لیکن اکثر ائمہ کی رائے یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت اور آپ کے ظہور سے پہلے کی بات ہے، اسی گاؤں، اسی علاقے کے اندر کہ جو لوگ رہتے تھے وہ مشرک تھے. تو اللہ نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، انہوں نے سارے رسولوں کو ٹھکرا دیا. تو پھر اس بستی کے شرک سے، کفر سے تنگ آ کر ایک شخص تھا، وہ گاؤں کے باہر کنارے پر ایک پہاڑ میں، غار میں جا کر وہ ان سے خلوت نشین ہو کر، الگ ہو کر بیٹھ گیا. اس نے یعنی اس بستی سے ناتا توڑ کر، رشتہ توڑ کر، الگ ہو کر، ان سے الگ ہو کر وہ اس میں جا کر بیٹھ گیا. اور تاریخ میں اس کا نام آتا ہے حبیب نجار. تو وہ حبیب نامی شخص تھا جس کو قرآن مجید نے کہا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى، ایک شخص آیا گاؤں کے آخری کنارے سے اور آ کر کہا کہ اے قوم، ان رسولوں کی اتباع کرو، پیروی کرو، کیوں ایمان نہیں لاتے ہو اس ذات پر جو بنانے والا ہے، اس موت پر جو حق ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے جو آج سے بہت عرصہ پہلے جا کر الگ ڈیرا ڈال کے بیٹھا ہے، آج یہ ہمیں نصیحت کرنے آیا ہے. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اس نبی کا. تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے اس شخص کو، حبیب نجار کو، یہ جس کا ذکر ہے کہ رجل یسعى، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر قوم کو نصیحت کی اور نبیوں کی سپورٹ میں، ان کی حمایت میں آ کر آواز بلند کی. تو اس شخص کو اس قوم نے قتل کر دیا. اور قتل کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اس کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کر قتل کیا تھا. اتنی اذیت ناک اسے موت دی اور قتل کیا. اور جب وہ مر گیا تو پھر اس نے جو اللہ رب العزت نے اس کو اجر دیا، اس کے ایمان لانے کا، حق آواز بلند کرنے کا، نبیوں کی حمایت میں کھڑے ہو کر قوم کے سامنے ڈٹ جانے کا اور اللہ پر ایمان لانے کا، اللہ نے جو اسے اجر دیا تو اللہ نے اسے جنت عطا کر دی. اور جب وہ جنت میں پہنچ گیا، قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا مرنے کے بعد یہ جنت تیرے لیے ہے، تو جنت میں داخل ہو جا. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، حقیقی داخلہ جنت کا تو قیامت کے بعد ہے، مگر اللہ نے اس کی قبر کو ہی جنت بنا دیا. اور جب اس نے جنت اور اس کے نظارے دیکھے تو وہاں سے اس نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ میرا پھر ایک پیغام ہے، وہ میری قوم تک پہنچایا جائے. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم جان سکتی کہ اللہ نے میرے اس ایمان لانے کی کتنا تکریم کی ہے، میری اس آواز حق بلند کرنے کی اللہ نے مجھے کتنی جزا دی ہے. کاش یہ قوم جان سکتی ہوتی. تو عرض کی کہ باری تعالیٰ بس یہ میرا میسج وہاں بھی پہنچ جائے، یعنی مرنے کے بعد قبر میں پہنچ کر جنت اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے بعد وہ جو اپنا قتل تھا، اپنے اوپر ہونے والا ظلم تھا، وہ شخص اس کو یاد نہیں رکھا، اسے بھلا دیا اور وہاں پہنچ کر بھی خواہش کر رہا ہے کہ کاش قوم ایمان کے راستے پر آ جاتی. اس کا مطلب ہے اسے پھر وہاں پہنچ کر بھی فکر ہے،
امت کی خیر خواہی کی، اپنی قوم کی خیر خواہی کی، ان کے ایمان لانے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس جذبے کو بیان کیا کہ دیکھو وہ جب تک جیتا رہا تب تک حق کی آواز میں آواز ملا کر لڑتا رہا، اور جب جان دے دی تو وہاں پہنچ کر قوم سے نفرت نہیں کی، خیر خواہی یہ تھی کہ وہ پھر خواہش کرتا ہے کاش اس قوم کو سمجھ آ جائے کہ نبیوں کی آواز پر لبیک کہہ کے ان کی اتباع کرنا، ان کے پیچھے چلنا کتنے بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کیا، پھر اس قوم پر عذاب آیا۔ اس قوم نے جب 3 رسولوں کو ٹھکرا دیا تو اس قوم پر عذاب آیا، اور یہ جو عذاب آیا جس کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، یہ انطاکیہ کے علاقے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے جتنے ظاہری عذاب دنیا کے اندر نازل فرمائے یہ ان سب میں سے آخری عذاب تھا۔ اس کے بعد پھر کوئی عذاب نہیں آیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، جو آقا علیہ السلام سے پہلے آخری نبی تھے۔ آقا علیہ السلام سے پہلے وہی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے درمیان اور کوئی نبی اور رسول نہیں آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ نصارہ کہلائے، مگر جو ایمان نہیں لائے ان پر عذاب نہیں آیا، وہ عذاب ظاہری نہیں آیا۔ پھر جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب اب وہ ظاہری عذاب آپ کے ہوتے ہوئے اب کبھی نہیں آئے گا، اب قیامت تک کے لیے اس کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو آسمان سے اترنے والا عذاب یہ آخری عذاب تھا جس کا ذکر اس سورہ یاسین کے اندر ہے، اس کے بعد پھر کوئی عذاب نہیں آیا۔ اور وہ شخص جس نے نبیوں کی آواز میں آواز ملائی، اللہ نے اس کا ذکر کیا، اس پر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا۔ پھر عمومی طور پر توحید کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، اور نبوت اور رسالت کا ذکر ہے۔ اس لیے سورہ مبارکہ کو اپنے مضامین کے اعتبار سے، سبجیکٹ کے اعتبار سے مرکزی اہمیت حاصل ہے قرآن کی، اس لیے یہ قرآن کا دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔